बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वो कौन से दो लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर तमाम दानिश्वर मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते, और जिस किसी इंसान ने इस शख्सियत के बातचीत, किरदार और चर्चों पर गौर किया वो भलाई में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के खूबियों को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने इफ़्कार अली को दुनिया में बेमिसाल और बेजोड़ पाया। और आज हम हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए ऐसी फ़िक्र छुपी है कि किन बुरी आदतों और बदआमालियों का शुरुआत करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बताओ क्या सवाल है। कहा, मुझे बताया जाए कि वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहले वो लोग जो गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने वाले लोग दूसरे लोगों की निस्बत यानी तुलना में जल्दी मर जाते हैं। फरमाया कि गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स चैन व सुकून और करार से महरूम रहता है। फिर मजीद फरमाया, दूसरा शख्स जो जल्दी मर जाता है वो शख्स है जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल कर लेता है और इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में घिर कर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह झुका कर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर तकलीफ़ों मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता रहता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदआमालियों और बुरी आदतों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग अच्छे अमाल की बदौलत देर तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी ख़जाने से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे यानी बढ़ोतरी होने का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को साफ करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी के तजुर्बात मौजूद हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह ताला जवानी के जोश से ज़्यादा बूढ़ों के मशवरे को ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मकसद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशाले राह है, यानी हमारे रास्ते की रोशनी है, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर मौके पर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि किसी ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि कमज़र्फ यानी कमीने आदमी की पहचान क्या है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कमज़र्फ आदमी की पहचान ये है कि अगर उससे किसी के साथ कोई नेकी सुलूक हो जाए तो वो उसको एक कर्ज ख्याल करते हुए
ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا خیال کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو تو کیا وہ چیز تم دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو بھلا میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ تمہیں وہ خوشی کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس سے ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی سیکھ ملتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ اور چڑچڑا پن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑا پن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے میں بھی ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو وہ چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔
لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے ضرور حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔